تو آج ہم پاکستان کی سیاست کے اس بھنور پر بات کرنے والے ہیں جس میں تقریباً ہر کوئی کھنچا چلا جا رہا ہے۔ جی میرا مطلب ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو سیاسی اور قانونی چیلنجز درپیش ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس جو تجزیے اور رپورٹس ہیں وہ اس پوری صورتحال کی ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ پیچیدہ تصویر دکھاتی ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارا کام آج ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بالکل، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہ جائزہ اس لیے بھی ضروری ہے، دیکھیں کہ یہ معاملہ اب صرف ایک شخص کا یا ایک جماعت کا نہیں رہا۔ اچھا؟ یہ پورے سیاسی نظام پر، اداروں کی ساخت پر اور جو عوام میں تقسیم ہے اس سب کے بارے میں بن چکا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں۔ مطلب سڑکوں پر جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کا تعلق عدالتوں میں چلنے والے کیسز سے ہے۔ بالکل، اور ان دونوں کا اثر پھر عوام کے ذہنوں پر پڑ رہا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس حکمت عملی سے جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے، جی یعنی سیاسی میدان میں طاقت کا مظاہرہ۔ ہاں، جو اسٹریٹ پاور ہے۔ جی، جو رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ مسلسل احتجاج اور ریلیوں کے ذریعے جی، وہ سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا تو نہیں لگتا، یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ نہیں، یہ محض موجودگی کا احساس دلانا نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچی سمجھی، آپ کہہ لیں دو طرفہ حکمت عملی ہے۔ دو طرفہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ اپنے حامیوں کو متحرک رکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک، اور یہ پیغام دینا کہ عوامی حمایت اب بھی ان کے ساتھ ہے، جو کہ ایک سیاسی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اور شاید زیادہ گہرا پہلو بھی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عوامی دباؤ دراصل قانونی جنگ پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، یعنی پریشر ٹیکٹکس۔ جی، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ خالصتاً قانونی نہیں بلکہ سیاسی ہیں۔ یعنی انہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں ماضی میں بھی رہنماؤں نے ایسا کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس بار سوشل میڈیا کی وجہ سے اس دباؤ کی جو شدت ہے اور جو اس کی پہنچ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ صرف جلسے نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے عدالتوں کے باہر ایک متوازی مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک پبلک کورٹ لگائی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اصل قانونی جنگ بھی چل رہی ہے۔ ہمارے مواد میں توشہ خانہ اور سائفر جیسے کیسز کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی الزامات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان میں سے ہر کیس کی نوعیت بالکل الگ ہے اور ہر ایک کے ان کے سیاسی مستقبل پر بہت مختلف اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ چیز ہے جو اس صورتحال کو اتنا پیچیدہ بناتی ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، توشہ خانہ کیس براہ راست ان کی دیانت داری پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور دیانت داری تو ان کے سیاسی بیانیے کا مرکزی ستون رہی ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف سائفر کیس ہے جو براہ راست قومی سلامتی سے جڑا معاملہ ہے۔ تو مطلب ایک ہی وقت میں انہیں اپنی اخلاقی ساکھ بھی بچانی ہے اور ریاست سے وفاداری بھی ثابت کرنی ہے۔ یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جہاں ہر محاذ پر خطرہ ہے۔ جی، مواد میں ایک تجزیہ نگار نے سے سیاسی شطرنج کی بساط پر ایک ناممکن چال کہا ہے۔ واہ! جہاں آپ کوئی بھی چال چلیں ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی، یعنی یہ سڑکوں پر احتجاج اور عدالتوں میں قانونی جنگ، یہ کام کر رہی ہے؟ ہمارے ذرائع اس کی کامیابی یا ناکامی پر کچھ بتاتے ہیں؟ یہاں پر تصویر تھوڑی ملی جلی سی ہے۔ اچھا۔ ایک طرف عوامی حمایت کو متحرک رکھنے میں وہ یقینی طور پر کامیاب رہے ہیں، ان کا بیانیہ ان کے حامیوں تک بہت مؤثر طریقے سے پہنچ رہا ہے اور انہیں متحد رکھے ہوئے ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف قانونی محاذ پر کوئی خاص ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ مطلب عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ بالکل، عدالتوں کا عمل اپنی رفتار سے چل رہا ہے اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، عوامی دباؤ کے باوجود۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ سیاسی جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں لیکن قانونی جنگ کے نتائج اب بھی مکمل طور پر عدالتوں کے ہاتھ میں ہے؟ جی، اور اسی سے اداروں اور عوامی مقبولیت کے درمیان ایک واضح کشمکش نظر آتی ہے۔ اور اس ساری کشمکش کا اصل میدان تو عوام ہے۔ بالکل۔ عدالتوں اور جلسوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا حقیقی اثر تو گلیوں، محلوں اور گھروں میں محسوس ہوتا ہے۔
عوام اس سب کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ جی، ہمارے مواد میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ عوام کی رائے ملے جلے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ دو الفاظ اس گہری تقسیم کو شاید پوری طرح بیان نہیں کر پاتے۔ نہیں، بالکل نہیں کر پاتے۔ یہ محض رائے کا اختلاف نہیں رہا اب۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً دو الگ الگ حقیقتیں ہیں جن پر لوگ یقین رکھتے ہیں۔ دو الگ حقیقتیں؟ جی، ایک طبقہ، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے، وہ انہیں انصاف اور تبدیلی کا علمبردار سمجھتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ جی، ان حامیوں کے لیے عمران خان کی شخصیت اب ایک فرد سے بڑھ کر ایک نظریے کی علامت بن چکی ہے۔ یعنی وہ ایک سمبل بن گئے ہیں۔ بالکل، وہ انہیں ایک ایسے مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں جو کرپٹ نظام کو چیلنج کرنے آیا تھا، اور اب وہی نظام ان سے بدلہ لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک خان پر لگنے والا ہر الزام جھوٹا ہے، اور ہر کیس ایک سازش ہے۔ یعنی ان کے حامیوں کے لیے یہ حمایت منطق سے زیادہ جذبات اور امید پر مبنی ہے۔ بہت حد تک۔ لیکن اس حمایت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہمارے ذرائع اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ یہ نوجوان ہیں یا کوئی خاص طبقہ؟ جی، ایک رپورٹ خاص طور پر شہری متوسط طبقے اور نوجوانوں کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، یہ وہ نسل ہے جو روایتی سیاست سے بیزار تھی اور جسے عمران خان کی باتوں میں ایک نئے پاکستان کا خواب نظر آیا۔ تو ان کے لیے خان کی حمایت کرنا دراصل اس خواب کی حمایت کرنا ہے؟ بالکل، وہ ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرنے پر تیار ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی نیت صاف ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور جذباتی تعلق ہے جسے قانونی دلائل سے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر سکے کا دوسرا رخ ہے جی، وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، اور ہمارے مواد کے مطابق یہ صرف سیاسی مخالفین نہیں ہیں۔ نہیں، یہ محض سیاسی مخالفت سے کہیں باہر ہے۔ ان ناقدین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شاید انہیں کبھی ووٹ دیا تھا لیکن ان کی کارکردگی سے مایوس ہوئے۔ تو ان کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تبدیلی کے وعدے پورے نہیں ہوئے، معیشت کی حالت بہتر نہیں ہوئی، طرز حکمرانی میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ کہ ان کی سیاست نے معاشرے میں تقسیم کو کم کرنے کے بجائے مزید گہرا کیا ہے۔ جی، وہ خان کے جارحانہ انداز اور سیاسی مخالفین کے لیے جو سخت رویہ ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ دو بیانیے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاشرہ مکمل طور پر پولرائز ہو چکا ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ اب شناختی بحران بن گیا ہے۔ آپ یا تو خان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ یہ صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، جمہوری عمل کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب معاشرہ اس طرح تقسیم ہو جائے تو صحت مند بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور صرف وہی سننا اور ماننا چاہتا ہے جو اس کے پہلے سے قائم شدہ نظریات کی تصدیق کرے۔ صحیح۔ خبریں، حقائق، یہاں تک کہ عدالتی فیصلے بھی ہر گروہ اپنی اینک سے دیکھتا ہے۔ اس سے اداروں پر، خاص طور پر عدلیہ اور میڈیا پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جو کہ کسی بھی جمہوری ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیں، ایک طرف یہ شدید سیاسی اور قانونی جنگ، دوسری طرف یہ بری طرح تقسیم شدہ عوام، جی، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب مل کر ہمیں کس سمت لے جا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو تجزیے ہیں وہ اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت اہم جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موڑ ہے۔ ایک اہم موڑ، a turning point؟ جی، یہ صرف ایک اور سیاسی بحران نہیں ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بحران کے بعد پاکستان کی سیاست ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ یعنی پرانے اصول، پرانے اتحاد اور طاقت کے پرانے مراکز وہ یا تو ٹوٹ رہے ہیں یا شدید دباؤ میں ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ میرا مطلب ہے پاکستان کی تاریخ تو ایسے بحرانوں سے بھری پڑی ہے۔ صحیح سوال ہے آپ کا۔ ہم نے پہلے بھی مقبول رہنماؤں کو اسی طرح کے دباؤ کا سامنا کرتے دیکھا ہے، تو اس بار مختلف کیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور ہمارے ذرائع اس میں 3 بڑے فرق بتاتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا، جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی، سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال، ٹھیک ہے، جس نے بیانیے کی جنگ کو ہر گھر، ہر موبائل فون تک پہنچا دیا ہے۔ ماضی میں ریاست کے پاس بیانیے پر زیادہ کنٹرول ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرق؟ دوسرا، عمران خان کے حامیوں کی نوعیت۔
یہ کسی ایک علاقے یا برادری تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جی، اور ان میں ایک بڑا حصہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھی ہے جو اس جنگ کو عالمی سطح پر لے جاتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، یہ سب ایک شدید معاشی بحران کے دوران ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی اور غصہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا امتزاج اس موڑ کو ماضی کے بحرانوں سے زیادہ غیر یقینی اور ممکنہ طور پر زیادہ دھماکہ خیز بناتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کے اجزاء تو پرانے ہیں لیکن ان کا ملاپ بالکل نیا اور زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو اس اہم موڑ سے آگے کیا راستے نکلتے ہیں؟ مواد میں اس غیر یقینی مستقبل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مواد کا جو اختتامی جملہ ہے وہ اس غیر یقینی کیفیت کو بہت خوبی سے سمیٹتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سب آگے کس سمت جائے گا۔ مطلب کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ اس شدید کشمکش کے بعد ایک نیا سیاسی توازن پیدا ہو، ایک نیا پولیٹیکل ایکویلیبریم۔ جی ہاں، جہاں تمام سیاسی قوتیں اور ادارے مل کر کام کرنے کا کوئی نیا طریقہ وضع کریں۔ اور دوسرا امکان؟ دوسرا، جو زیادہ تشویشناک امکان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بحران طوالت اختیار کر جائے، جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، معیشت مزید کمزور ہوگی، اور اداروں پر عوام کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ جی۔ اور راستہ کون سا ہوگا؟ اس کا انحصار اگلے چند مہینوں میں سیاسی رہنماؤں، ریاستی اداروں اور خود عوام کے فیصلوں پر ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ جی۔ پہلی یہ کہ عمران خان کی لڑائی دو محاذوں پر ہے، ایک سڑکوں پر عوامی حمایت کے ذریعے اور دوسری عدالتوں میں قانونی دلائل کے ذریعے، اور یہ دونوں محاذ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہم نے سمجھی وہ عوام کی گہری تقسیم ہے۔ ہاں، یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں بلکہ دو متضاد بیانیوں کا ٹکراؤ ہے، جہاں ایک گروہ انہیں ہیرو سمجھتا ہے اور دوسرا ان کی پالیسیوں کو ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یہ تقسیم اس پورے معاملے کو ایک جذباتی رنگ دیتی ہے جو اسے مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا نقطہ یہ کہ یہ تمام واقعات مل کر پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پر لے آئے ہیں جی، جہاں سے مستقبل کی سیاست کی شکل طے ہوگی۔ یہ صرف ایک حکومت یا ایک رہنما کے آنے جانے کا معاملہ نہیں رہا۔ نہیں، اس سے ملک کے جمہوری ڈھانچے پر گہرے اور شاید مستقبل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر میں ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا جو ہمارے ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ ضرور۔ جب کسی سیاسی رہنما کے گرد حمایت اور مخالفت دونوں اتنی شدید اور جذباتی ہوں تو کیا عوامی مقبولیت کا دباؤ قانونی عمل کو غیر جانبدار رہنے دیتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کشمکش کے جہاں ایک طرف عوام کی عدالت ہے اور دوسری طرف قانون کی، ملک کے جمہوری اداروں خاص طور پر عدلیہ کی آزادی اور وقار پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔